اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ مصیبت کو ہلکا کرنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ اپنے گناہ کو یاد کرے، دوسری تدبیر یہ ہے کہ مصیبت کے ثواب کو یاد کرے، اور تیسرے یہ کہ سمجھے کہ مصیبت سے ایمان کی آزمائش ہے کہ آیا اس میں ایمان ہے یا نہیں۔ چوتھے یہ کہ عبدیت غالب ہو جاتی ہے اور دعویٰ اور غرور و تکبر کا میل کچیل معلوم ہو جاتا ہے، اور اپنی حقیقت منکشف ہو کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آدمی کو کبھی دعویٰ نہ کرنا چاہیے۔ پانچویں یہ کہ مصائب میں استحضار عظمت الہی کا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنا عجز زیادہ منکشف ہوتا ہے، بس مصائب سے انسان پر عبدیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور عبدیت اعلیٰ مقام ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے کچھ تدابیر ارشاد فرما دی ہیں۔ ان تدابیر کے اختیار کرنے پر انسان کو ایسا صبر نصیب ہوتا ہے جو صبر اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور جس صبر پر جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جس صبر پر انسان کو ملتی ہیں، فرمایا وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اور پہلی تدبیر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، میرے فلاں گناہ کی وجہ سے یہ تکلیف اور یہ مصیبت مجھ پر آ گئی، تو گناہ کو یاد کرنے پر اس سے حظ اور مزہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس گناہ پر دوبارہ توبہ کر لینی چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ جو گناہ مجھ سے ہوئے مجھے معاف فرما، میں مصیبت کا متحمل نہیں ہوں، اگر دے دی ہے تو صبر عطا فرما، اور اگر اس مصیبت کو آپ ختم فرما دیں تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو سوچے، اپنی بدعملیوں کو سوچے، کہاں کہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں، اپنے ماں باپ کے حقوق میں، بیوی بچوں کے حقوق میں، بہن بھائیوں کے حقوق میں، کہاں کہاں مجھ سے تلفی ہو گئی، مجھ سے حق ضائع ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ تو پہلی تدبیر فرمایا کہ گناہوں کو یاد کرے اور پھر اس پر توبہ اور استغفار کرے، اور دوسری تدبیر فرمایا کہ ہر مصیبت پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس ثواب کو اور اس اجر کو بہت زیادہ سوچے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو مقام کریم عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور اس کے پاس اپنے اعمال ایسے نہیں ہوتے، نماز روزہ زکاتیں حج صدقات وہ اتنے نہیں ہوتے کہ مقام کریم تک انسان پہنچ سکے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی پریشانی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس مصیبت اور اس پریشانی کی وجہ سے، اس مصیبت اور اس پریشانی کی وجہ سے، توجہ میری طرف رکھیں، کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اس کا اجر اتنا بڑھا دیتے ہیں جو اعمال کی وجہ سے اس کو نہیں مل سکتا تھا، اب اللہ تعالیٰ اس کو مقام کریم عطا فرما دیتے ہیں، جو بہت اونچا درجہ ہے اور بہت اونچا مقام ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک حدیث میں نے عرض کر دی، اس طرح کی دیگر کتنی احادیث ہیں۔ تکلیف آنے پر آپ صبر کریں، اس صبر پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اجر و ثواب کو سوچیں، اگر اپنے گناہوں پر ذہن نہیں چلتا تو ہر مصیبت پر بڑا اجر ملتا ہے، ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کو سوچ لینا چاہیے۔ اور تیسری تدبیر جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ سمجھ لے کہ یہ میرے ایمان کی آزمائش ہے، میرے ایمان کی آزمائش ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیفیں دی گئیں، تپتی ریت پر ان کو لٹایا گیا، اور ان کے بدن کی جو حالت تھی، احادیث کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا
کسی نے کہا بلال یہ احد احد کا کلمہ چھوڑ دو، اتنی تکلیف اور اتنی مصیبت؟ فرمایا کوئی تکلیف نہیں، میرا اللہ مجھے پرکھنا اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کچا ہوں یا پکا ہوں، تو میں چھوڑ دوں گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دوں؟ وہ اللہ تعالیٰ مجھے جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں کہ میرا ایمان کیسا ہے۔ میں الحمدللہ مستحکم مضبوط ایمان اپنے اندر رکھتا ہوں، تو یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، پرکھنے کے لیے یہ تھوڑی سی آزمائش دے دی، بس میں اس پر ثابت قدم رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ہاتھوں میں لے کر، اپنی آغوش رحمت میں لے کر یہ مصیبت بھی دور فرما دیں گے۔ آگے قبر، آخرت، ہر منزل کی جو تکالیف اور مصیبتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ آخری تدبیر فرمایا کہ یہ سوچے کہ اس مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے عبدیت غالب ہو جائے گی۔ انسان بڑا کمزور ہے، تھوڑا سا کوئی چیز اس کو مل جائے تو اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے دعوے شروع کر دیتا ہے، جیسے قارون کا دعویٰ، فرعون کا دعویٰ ہم سب کے سامنے ہے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، قارون کہتا تھا یہ تو میرا اپنا فن اور ہنر ہے، مجھے پیسہ ملا، کس نے دیا مجھے؟ غلط کہتے ہو تم کہ اللہ نے دیا۔ بس عجیب عجیب دعوے شروع ہو گئے اس کے، تو انسان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں تکبر ذرا برابر بھی ہو انسان کو جنت سے محروم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، جب کوئی تکلیف آتی ہے بس انسان کے اندر عبدیت آ جاتی ہے، پھر وہ اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، تسبیح آ جاتی ہے، نفلیں اور عبادت شروع ہو جاتی ہے، وہ پھر غریب لوگوں کے سامنے بھی جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑائی پیدا ہو گئی تھی، بڑی پرواز اونچی ہو گئی تھی، اب تھوڑا سا جھٹکا لگا اپنی اوقات پر آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ جھٹکے اس لیے دیتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے دور نہ جائے، میرے پاس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تکلیف دی کہ میرے اندر جو غرور اور بڑائی آ رہی تھی وہ دور ہو جائے، اور عبدیت اور بندگی اور عاجزی میرے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ سبب ہوتا ہے بعض دفعہ تکلیف اور پریشانی کا۔ تو بہرحال ان تدابیر کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ عبدیت سے اعلیٰ مقام کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا وہ عبدیت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، ٹھیک ہے جی، عبدیت یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ بندگی، عبادت، عاجزی، تواضع یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کو اپنے اندر ہر وقت باقی رکھنا چاہیے اور اس پر سوچ بچار رہنا چاہیے۔ اور پھر عجیب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امتی بنایا ہے۔ یہ امتی کون ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک، ایک عبدیت، اور پھر اللہ تعالی نے ہمیں ایک امت بنایا ہے، پھر ایک ایک امتی۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں ایک جملہ بولتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیجئے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ہر انسان کو اللہ نے امتی بنایا ہے، سوائے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی امت، ہر ایک پیغمبر کو اللہ نے ایک امت عطا فرما دی۔ ہر امتی، فرمایا امتی تب بنے گا جب وہ اپنے پیغمبر پر ایمان لائے گا اور اس کی لائی ہوئی شریعت کو دل سے تسلیم کرے گا اور اپنے اعضاء سے، اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرے گا۔ فرمایا یہ امتی کہلائے گا۔ تو عبدیت یہ امتی بننے کے بعد نصیب ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ پہلے امتی بنے، نبی بننے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ آج کل ہمارے ہاں کسی شیخ کا بڑا عجیب ملفوظ ہے، عام لوگوں کو سناتے ہوئے بھی بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ایک طویل عرصہ مرید شیخ کی صحبت میں رہے، جب جانے لگے تو دو وصیتیں فرما دی۔ فرمایا خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور وہاں جا کر نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرنا۔ تو وہ حیران مرید بھی، آپ کی تربیت اور آپ کی اصلاح اور آپ کی صحبت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا خدائی اختیارات انسان اپنے ہاتھ میں لے لے، یہ خدا ہونے کا دعویٰ ہے۔ اللہ نے جو فرض منصبی نبی کو عطا فرمائے اور نبوت کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو سمجھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو نبی بنا کر کے امت کے سامنے پیش کرنے لگ جائے۔
نہیں، عبدیت، عاجزی اور تواضع، امتی بن کر کے رہے، نبی بننے کی کوشش نہ کرے۔ تو امتی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یاد رکھیں۔ اور امتی کی تعریف کیا ہے، اس کی تعریف سن لیجئے اور ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے پیغمبر پر ایمان لانا اور اپنے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو ماننا، دل سے تسلیم کرنا اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنا، اور پھر نبی کی فکر کو اپنی فکر بنا لینا، نبی کے غم کو اپنا غم بنا لینا، یہ ہے امتی کی تعریف۔ نبی جو مشن دے کر کے گئے، ہر نبی نے جو مقصد پیش کیا، اس مقصد کو سمجھ کر، اس مشن کو سمجھ کر آگے بڑھنا، اس کو کہتے ہیں یہ امتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر انسان کا نبی سے تعلق اور وابستگی ضروری ہے، اور جو انسان بھی پیغمبر سے وابستگی اور تعلق نہیں رکھے گا وہ گمراہ ہوگا، اس سے گمراہی پھیلے گی۔ ایک نقطے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ذرا ذہن نشین فرما لیجیے۔ پیغمبر سے وابستگی یہ امتی ہونے کی نشانی ہے، اور ہر انسان کو اللہ تعالی نے ایک نبی دیا ہے، ہر انسان کو، اور ہر انسان پر لازم اور واجب کر دیا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر سے وابستہ رہے، جوڑ جائے۔ پیغمبر کی وابستگی، پیغمبر کے ساتھ تعلق، محبت، فرمائے یہ ہدایت اور یہی سب سے اعلیٰ اور بہترین چیز ہے، اور پیغمبر سے عدم وابستگی اور تعلق نہ رکھنا یہ سب سے بڑی گمراہی اور ہلاکت ہے۔ یہ ہے معیار۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، فرمایا اصحاب الجنہ وہ ہیں جو اپنے نبی سے وابستہ ہو گئے، اور جو اپنے پیغمبر سے وابستہ نہ ہوئے، تعلق نہ رکھا، وہ اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں۔ راستہ بھی متعین، ترتیب بھی متعین۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ بھی بڑے پتے کی بات ہے، اور یہ ملفوظ ہے، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں رائمنڈ میں، ان کے کثرت سے بیانات ہم نے سنے ہیں، بڑے بیانات ان کے ہوتے تھے اور بڑی محبت سے وہ بیان فرماتے تھے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمہ اللہ تعالی، بڑا عجیب ملفوظ ہے ان کا اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص اس دنیا میں پتہ لگا سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، میرا حشر نیک بندوں کے ساتھ ہوگا یا جہنم والوں کے ساتھ ہوگا، فرمایا اسی دنیا میں پتہ لگا لو۔ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ ہر شخص دیکھ لے میرا اٹھنا بیٹھنا، میری محبت، میرا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ فرمایا جیسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، قیامت کے دن حشر بھی انہی کے ساتھ ہو۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہے، اچھی فکر والوں کے ساتھ ہے، تو بس جنت ہے، حشر بھی جنت والوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اس دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ لین دین معاملات، فرمایا بس سمجھ لو جہنمی ہے وہ، میرا حشر جہنم والوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کہ یہ بات معمولی نہیں، غیر معمولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو عقل عطا فرمائی، امتی پناہ عطا فرما دیا، عبدیت کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اب انسان پرکھنا چاہے، سوچنا چاہے تو بڑا آسان تھرمامیٹر ہے، دنیا میں دیکھ لیں میرا دل کس کی طرف مائل ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ یا برے لوگوں کے ساتھ۔ اس پر ایک مثال عرض کرتا ہوں، توجہ سے سن لیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک یہودی کا بیٹا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کثرت سے آ کر بیٹھ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بڑی محبت ہو گئی، تعلق ہو گیا۔ ایمان قبول نہیں کیا اس نے، تھا یہودی، بیٹا بھی یہودی کا اور خود بھی یہودی، بیمار ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ وہ یہودی بچہ جو یہاں آ کر بیٹھتا تھا بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چلے گئے صحابہ کو لے کر اس کی تیمارداری کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کی جانب جا کر تشریف فرما ہوئے اور اس کے سر پر اپنا دست شفقت اور دست محبت اور دست نبوت رکھ دیا، اور پھر اس کو دیکھا۔ تو میں نے آج جمعہ کے بیان میں بھی عرض کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا طبیب کائنات میں کوئی نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ایک نظر ڈالتے ہی پتہ چل گیا کہ بس اس کا بھی آخری وقت ہے، تو فوراً یہ فکر دامن گیر ہوئی، یہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جہنم میں جائے گا۔ فوراً اس کو کہا بیٹا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس نے اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا تو باپ بھی بڑا عجیب تھا، کہنے لگا بیٹا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں، جو کہتے ہیں مان لو۔ یہودی جانتے تھے، قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے آپ کو پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کو پہچان تھی کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ صرف حسد تھا، جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے۔ تو فرمایا بیٹا پڑھ لو کلمہ، یہ جو کہتے ہیں مان لو۔ چنانچہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالی اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ جب کلمہ پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا نام رکھا، فرمایا آج کے بعد تمہارا نام عبد القدوس ہے۔ عبد القدوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زبان مبارک سے اس بچے کا نام رکھا۔ ٹھیک، معلوم ہوا نام اگر اچھا نہ ہو تو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ نام میں بڑے اثرات ہیں، کہتے ہیں کوئی اثر نہیں، جو دل چاہے رکھ لو۔ آج کل تو بڑے عجیب عجیب نام لوگ رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں سوچتے بھی نہیں۔ تو ناموں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ فوراً اس یہودی بچے کا نام تبدیل کر کے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام عبد القدوس، نام رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک تشریف لائے، بس اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ذرا بتائیں اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ تھا؟ موت کیسی آ گئی؟ سمجھتے ہیں جی؟ یہ ہے اثر، یہ ہوتا ہے اثر، جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، جو حشر ان کا ہوگا وہی حشر ہمارا ہوگا۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ ہمارے تعلقات کس سے ہیں۔ اپنے تعلقات کو بالکل ٹھیک رکھیں، نظر ثانی کریں، کس سے ہمیں محبت ہے، کس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو بھی سن لیجئے۔ مصر میں 25 سال ایک مؤذن اذان دیتا رہا، 25 سال بغیر کسی ناغے کے، اور پھر اس کی اذان پر کتنے لوگوں نے جواب دیا، درود پڑھا، اور پھر اس کی اذان کو سن کر کتنے لوگوں نے نماز پڑھی، کتنے لوگوں نے نماز پڑھی۔ اس کو موت آنے لگی۔ جب موت آنے لگی تو کسی نے قرآن پاک اس کو دے دیا، یہ ہاتھ میں لے لو اور سینے پر رکھ لو، اور اس کی معیت میں اور اس کے ساتھ تمہیں موت آ جائے۔ تو اس بدبخت نے قرآن پاک کو ہاتھ لے کر پھینک دیا اور زبان سے زور سے کہا میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا۔ اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی چھان بین کی گئی، تحقیق تفتیش کی گئی کہ رات کو وہ غیر عورتوں کے پاس جاتا، زنا کرتا، تانگ جھانک کرتا اور بد نظری کرتا، اور سارا دن وہ جھانکتا رہتا تھا کوئی عورت نظر آ جائے میں اس کو دیکھوں۔ بس اس کی عادت خراب تھی، دل کی فکر اور دل میں اس کے خیالات اور جذبات برے تھے، تو موت بھی تو ویسی آنی تھی۔ صرف یہ تو نہیں کہ اذان کے وقت آ گیا اور اذان دی اللہ اکبر بس قبول ہو جائے، نہیں۔ اس کی زندگی کا غم کیا تھا، فکر کیا تھی، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کو دل سے پسند تھا۔ حالت اس کی یہ تھی کہ رات دن وہ عورتوں کو تانگ جھانک میں لگا رہتا، کوئی عورت نظر آ جائے بس اس کو دیکھ لیتا، خوش ہو جاتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا، علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ عورتوں کی وجہ سے اللہ نے اس کا ایمان سلب کر لیا، 25 سال کی اذان اس کے کام نہ آئی، جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ انسان کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا، یہ پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے پھر بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا۔ یہ زنا تک جانا یہ ایسے نہیں ہوتا، پہلے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، پہلے بد نظری ہوتی ہے، برے بول ہوتے ہیں، آج کل موبائل ہوتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، پھر اس سے بڑھتے بڑھتے زنا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ قتل ایسے نہیں ہو جاتا،
پہلے اس کا آغاز گالی سے، لڑائی جھگڑے سے، اسی سے پھر بڑھتے بڑھتے قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سود اور رشوت ایسے نہیں کھا لیتا، بچپن سے پہلے سے عادت خراب ہوتی ہے، کسی کی ناجائز چیز اٹھائی اور کھا لی، ساتھیوں کی قلبی رضا کے بغیر ان کی کوئی نہ کوئی چیز کھا لی، پھر چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے سود تک اور رشوت تک معاملہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بڑی سے بڑی نیکی فرمایا تب نصیب ہوتی ہے جب انسان چھوٹی نیکیاں کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان میں بھی اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹا سمجھ کر کوئی گناہ نہ کرو، اور اسی طرح کسی چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے بزرگوں نے، یہ مریض عشق، یہ بھی بڑا عجیب مرض ہے۔ ایک آدمی کو کسی عورت سے عشق ہو گیا، اور عشق بھی بڑا خطرناک حد تک، پاگلوں کی طرح پھرتا تھا۔ تو ایک جادوگر کے پاس چلا گیا، اور جادوگر کو جا کر کہا کہ مجھے فلاں لڑکی سے بڑی محبت اور بڑا عشق ہے، اپنے جادو سے کوئی ایسا عمل کرو کہ جیسے میرے دل میں اس کا عشق اور اس کی محبت ہے، اس کے دل میں بھی اسی طرح میرا عشق اور میری محبت آ جائے، میں اس کے لیے تڑپتا ہوں، وہ میرے لیے تڑپے۔ جادوگر نے کہا ٹھیک ہے، میں آج سے جادو کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں، 40 دن کے بعد بس وہ پھڑکنے لگ جائے گی، اور جناب تم سے بھی کہیں زیادہ وہ تمہارے لیے تڑپے گی اور تمہارے پاس بھاگ کر آ جائے گی۔ بس ایسا کرو، 40 دن میں نے عمل کرنا ہے، 40 دن تم نے کوئی نیکی نہیں کرنی، گناہ کرتے رہنا ہے، ناپاک رہنا ہے، غسل بھی نہیں کرنا، گندگی اور غلاظت اور برے کام جتنے بھی ہیں وہ سب آپ نے کرنے ہیں، نیکی کا کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ اگر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تم نے کر لی تو پھر اثر نہیں ہوگا۔ یہ عشق کا مریض کوئی بھی ہو ایسا ہوتا ہے، پھر اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس کی عقل میں نہیں آتی، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، حبک الشیء یعمی و یصم، تمہارا کسی سے محبت کرنا تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ پہلے سوچا کرو کہ ہم کس چیز سے محبت کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ ناجائز ہوتی ہے، اور وہ محبت انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، اور انسان کے اندر عقل اور شعور نہیں رہتا، بس پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے۔ کوئی دولت کا پجاری، دولت کی محبت، کسی کو عورت کی محبت، اور جناب کسی کو ملازمت اور عہدے کی محبت، بس جو محبت آ گئی اس کے پیچھے بھاگتا ہے انسان، اندھا اور بہرا ہو کر، حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر۔ اس کی حالت بھی ایسے ہو گئی، 40 دن جادو ہوا، یہ ناپاک رہا، گندگی اور غلاظت میں رہا، اور خوب بڑھ چڑھ کر گناہ کرتا رہا۔ 40 دن گزر گئے، اب یہ اس یقین کے ساتھ اس لڑکی کے پیچھے بھاگا کہ اب تو جادو ہو چکا نا، اب تو وہ میری بن گئی۔ جب اس کے قریب گیا تو اس کا حال وہی تھا جو پہلے تھا، اس نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کو نہ دیکھا۔ اب یہ دوڑتا ہوا آ گیا جادوگر کے پاس، جادوگر صاحب آپ نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا اور جادو کیا تم نے، اثر تو کچھ بھی نہیں ہوا، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جادوگر نے کہا تم نے کوئی نیکی تو نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں، کوئی نیکی بھی نہیں کی۔ اس نے کہا نہیں جی، یہ ہو نہیں سکتا میرا جادو اثر نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا میرا جادو اثر نہ کرے، میرا جادو تو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، جادو ہوتا وہی ہے، ہو نہیں سکتا۔ جائزہ لو تم 40 دن میں تم نے کیا کیا کیا۔ چنانچہ اس نے جائزہ لیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کبھی سچ نہیں بولا، ہمیشہ جھوٹ بولا، غیبتیں کی، حسد کیا، بڑائی کے بول بولے، ہر وہ گناہ جو ہو سکتا تھا اس نے گنا اور کہا میں نے کیا۔ جادوگر نے کہا اور سوچو اور سوچو، سوچتے سوچتے اس نے کہا اور تو میں نے کوئی کام نہیں کیا، بس ایک عادت ہے میری، میں جب چلتا ہوں تو راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کے میں ایک طرف کر دیتا ہوں، بس وہ میں نے کیا۔ جادوگر نے کہا ہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، اور صدقہ ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ سے اور عذاب سے بچا دیتی ہے، تم نے یہ صدقے دیے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، فرمایا اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے کتنے بڑے گناہ سے اس کو بچا لیا اور اپنے عذاب سے محفوظ کر لیا۔ اب جادوگر سمجھ گیا
کہ اس کی یہ نیکی ہے اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. تو کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اور اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی مجلس، ان کے ساتھ دل سے تعلق اور ان کے پاس آنے جانا، اس کی رغبت یہ دل میں ضرور ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 70,000 جادوگر لائے گئے فرعون کی طرف سے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن لیا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ جیسا لباس جس نے پہن لیا پھر میں اس کو عذاب دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی چال ڈھال وضاقتہ پیغمبر جیسی بنائی، ایک تعلق اور وابستگی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی. آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ منورہ میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ مدینہ کی موت آ جائے. اب ان کی ایک فکر ہے، وہ مدینہ سے باہر کسی کام کے لیے بھی نہیں جاتے. اور ایسے ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، وہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ بھی نہیں جاتے تھے. زیارت ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بتا دیں، دل چاہتا ہے جا کر بیت اللہ کا طواف کروں، لیکن قلبی حسرت اور تمنا یہ ہے کہ موت مدینہ میں آئے، میں وہاں جاؤں موت تو نہیں آ جائے گی. اب یہ کوڑھن اور یہ فکر ہے کہ مدینہ کی موت آ جائے. اب دیکھیں ان کو صحبت مل گئی کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا عمل دیکھیں، ان کی فکر اور سوچ دیکھیں، کہاں جائیں گے یہ؟ ظاہر ہے ان کا حشر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہو. تو اپنی صحبت، اپنا تعلق اور اپنی وابستگی اس پر خوب نظر رہنی چاہیے. ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، بڑی عجیب حدیث ہے. فرمایا کہ کسی نیک عالم کے پاس بیٹھنا، کسی نیک عالم کے پاس بیٹھنا ایسے ہے جیسے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھنا. یہ حدیث مبارکہ ہے. کسی نیک عالم کی صحبت میں جا کر بیٹھ جانا، فرمایا یہ ایسے ہے جیسے اللہ کے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ گیا. اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ گیا. اب اس کا اٹھنا بیٹھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا، پیغمبر کے ساتھ ہو گیا. اب اس کا حشر کیسا ہوگا؟ اور نیک عالم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی صحیح علم مل جائے. یاد رکھیں زہد یہ بغیر علم کے نہیں، صبر یہ بغیر علم کے نہیں، ایمان یہ بغیر علم کے نہیں، کوئی بھی عمل بغیر علم کے نہیں. فرمایا نیک عالم کی صحبت کا سب سے پہلا اثر دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے صحیح علم مل جائے. جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ مجھے صحیح عالم کی صحبت نصیب ہو گئی. اس لیے اللہ والوں کی صحبت، نیک مجالس جہاں یہ فکر اور یہ جذبات پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، استغفار اور علم کی تڑپ، اور پھر زہد، تقوی، صبر، ان چیزوں کی طرف دل مائل ہو جائے، بس سمجھ لو اچھی صحبت اور اچھی مجلس ہمیں مل گئی. اور اس کے ثمرات اور اثرات یہ ہوں گے کہ انشاءاللہ ہمارا حشر وہ بھی اچھا ہوگا، ہماری موت بھی ایمان پر ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے